السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی رہنماؤں کی جان جا رہی ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات کرے۔ ایک ہفتے سے تقریباً مسلسل پی ٹی آئی کے رہنما چیخ رہے ہیں۔ جتنے بھی بڑے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے جو لیڈ کر رہے ہیں عمران خان کے بعد، وہ سارے کے سارے مسلسل ڈیلی بیسس پر بیان داغ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے مذاکرات کرو، حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات کرے۔ یہ وہ پی ٹی آئی ہے جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، جو کہتی تھی کہ ہم نے چوکیدار سے مذاکرات نہیں کرنے، گھر مالک سے مذاکرات کرنے ہیں۔ یعنی چوکیدار حکومت کو قرار دے رہی تھی پی ٹی آئی، اور ہم نے گھر مالک جو ہے، گھر مالک یعنی فوج، اسٹیبلشمنٹ، اصل مالک وہ ہے، اصل اقتدار مقتدر حلقے جو ہیں وہ ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں۔ فوج نے بھی طے کر لیا، لکیر دے دی ہے پی ٹی آئی پر کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھائی مذاکرات نہیں کرنے۔ فوج اور اسٹیبلشمنٹ نے کلیئر کر دیا ہے کہ بھائی سیاسی جماعت ہیں تو سیاسی جماعت بنے اور سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں۔ سیاسی لوگوں کا کام ہے سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرنا۔ ہمارا کیا کام بھائی فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں، اور ہم سیاسی لوگوں سے مذاکرات کیوں کریں؟ اور آپ خود پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہوتے ہو کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے، یہ مسلسل یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر مسلسل ساتھ میں یہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ 4 دن یہ بات ہوتی ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے، اور پھر 4 دن یہ بات کر رہے ہوتے ہیں 5ویں دن کہ فوج سے مذاکرات کریں گے، فوج ہمارے ساتھ مذاکرات کرے۔ کبھی کمیٹیاں قائم کی جا رہی ہیں، از خود کمیٹیاں قائم کی جا رہی ہیں کہ یہ کمیٹی قائم کی ہے خان صاحب نے کہ یہ فوج سے مذاکرات کرے گی۔ بھائی فوج نے تو کہا ہی نہیں آپ کو، فوج نے تو انکار کر دیا ہوا ہے۔ آپ زبردستی گلے پڑ رہے ہیں فوج کے کہ ہمارے ساتھ فوج مذاکرات کرے، جبکہ فوج کلیئر کر چکی ہے کہ بھائی ہم نے آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے۔ آپ کا ہم نے احتساب کرنا ہے 9 مئی کے ملزمان کا۔ آپ نے جو اس ملک کے ساتھ حشر نشر کیا اس کا حساب کتاب دیں، ہم آپ کا حساب کتاب چکتو کرنے میں بزی ہیں۔ آپ نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو جا کے حکومت کے ساتھ کریں، شہباز شریف کے ساتھ کریں، وزیر اعظم کے ساتھ کریں، وزراء کے ساتھ کریں۔ اب جب دیوار سے لگ چکی ہے پی ٹی آئی، اب بری طرح جب پھنس چکی ہے، جب سارے راستے بند نظر آ رہے ہیں، عالمی سطح پر بھی کوئی امداد نہیں مل رہی، عدلیہ کے محاذ سے بھی کوئی امداد نہیں مل رہی، ریلیف نہیں مل رہا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی منہ نہیں لگایا، نیڑے نہیں لگنے دیا، تو اب گھٹنے ٹیک دیے ہیں حکومت کے سامنے کہ بھائی حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، اور ہم اب سب کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ میں اس کو بھی ڈرامہ سمجھ رہا ہوں پی ٹی آئی کا۔ پی ٹی آئی کو تھوڑا سا بھی اسپیس ملے گا تو پی ٹی آئی پھر سے تیور دکھائے گی، پھر سے ملک دشمنی کرے گی، پھر سے وفاق پر حملے کرے گی، پھر سے اداروں پر حملے کرے گی، سوشل میڈیا پر۔ یہ تو نکیلی ڈالی ہوئی ہے سوشل میڈیا کو، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو فائر وال کے ذریعے جو پروپیگنڈا مہم کم ہوئی ہے، اس فائر وال کے چکر میں ہمارے یوٹیوب جو ویوز ہیں وہ بھی کم ہو گئے ہیں، کیونکہ لوگ جب کھول رہے ہوتے ہیں تو یوٹیوب کھل نہیں رہا ہوتا، کسی کے پاس سگنلز اسٹرانگ ہیں، کسی کے پاس ویک ہے، کہیں نیٹ ورک ٹھیک ہے، کہیں نیٹ ورک ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں ٹھیک نہیں ہے وہ لوگ 2 دفعہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، 3 دفعہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، 4تھی دفعہ کہتے ہیں یار ٹائم ضائع ہو رہا ہے، چھوڑ دیں۔ تو یہ پی ٹی آئی والوں کے یوٹیوبروں کو، جو یوٹیوبر ہیں پی ٹی آئی کے، جو یوتھیا ہیں، ان کے ویوز تو باہر سے بھی آتے ہیں، اور مشینیں بھی ہیں، کوئی جگاڑ بھی ہیں ان کے پاس، بہت سارے نیٹ ورک ہے ان کے، انہوں نے سسٹم ایک بنایا ہوا ہے۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بھائی سوشل میڈیا کے معاملے میں پی ٹی آئی سب سے آگے ہے، ہمارا تو ایسا سسٹم ہے نہیں۔
تو ہمارے ویوز ان کے چکر میں کم ہو گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں بات کر رہا تھا پی ٹی آئی کے مذاکرات کے لیے منت ترلا۔ اب جب سارے راستے بند ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا پر کمپین بھی نہیں کر سکتے، اداروں کو بدنام کرنے کی جتنی کوشش کرنی تھی وہ کر چکے، تمام کارتوس چلا چکے، تمام پتے شو کر چکے۔ سول نافرمانی تحریک کا آخری پتہ تھا خان صاحب کا، 14 تاریخ کو اناؤنس کی تھی، آج 16 گزر گئی، 17 ہو گئی ہے۔ تو کیا بنا سول نافرمانی تحریک کا؟ کیا چلی سول نافرمانی تحریک؟ نہ جی، سول نافرمانی تحریک چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں مجھے تو یاد نہیں ہے، جتنی میری عمر ہے، کہ میں نے تو اپنی عمر میں کبھی سول نافرمانی تحریک چلتے ہوئے نہیں دیکھی۔ پاکستان میں چلتی ہیں سول نافرمانی کی تحریکیں، بہت سارے ممالک میں چلی ہیں، لیکن پاکستان میں نہیں چلی بھائی۔ اور وہ بھی یوتھیے سول نافرمانی تحریک چلائیں گے؟ یہ تو ان کے پاس دہشت گرد افغانی آ گئے ہیں کے پی کے میں، جن کو یہ پکڑ کے لاتے ہیں، جو ادھر آ کے فائرنگ کرتے ہیں، جو آ کے پولیس اہلکاروں کو اور رینجرز اہلکاروں کو زخمی کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں۔ کیونکہ کے پی کے میں دہشت گرد ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، سب سے آسان ترین کام ہے۔ جنہوں نے دہشت گردوں کو آباد کیا دوبارہ سے، پی ٹی آئی والوں نے، ان کو دہشت گرد ملنا کے پی کے میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور وہ پکڑے بھی گئے ہیں افغانی بہت سارے۔ تو میں آپ کو مختصراً کچھ رہنماؤں کے بیانات بتا دیتا ہوں۔ عمر ایوب صاحب ہیں، جو یہ ہفتے میں انہوں نے دیے ہیں بہت سارے بیانات، سارے تو میں نے نہیں نکالے، لیکن ایک ایک کا ایک ایک بیان نکالا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ شوکت یوسفزئی کہتے ہیں کہ بھائی حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، نہیں تو ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے۔ یعنی دھمکی بھی ساتھ میں، اور ساتھ میں منت ترلا بھی، ناک رگڑ رہے ہیں اور ادھر ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے جی۔ جس طرح خان صاحب کہتے تھے، یہ داڑھی پہ ہاتھ رکھا تھا جب وزیر اعظم تھے نا، کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا۔ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ چیف ایگزیکٹو تھے یار اس ملک کے، کیا یہ وزیر اعظم کے شایان شان ہے کہ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کر پینڈو لوگوں کی طرح، جاہل لوگوں کی طرح، ان پڑھ لوگوں کی طرح دھمکی دے مخالفین کو کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا؟ تو یہ تو غلطیاں تھیں اسٹیبلشمنٹ کی، ظاہر ہے۔ عمر ایوب صاحب، اچھا شوکت یوسفزئی یہ کہہ رہے ہیں نہیں تو ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے، ہمارے ساتھ حکومت مذاکرات کرے، اور ابھی تک مذاکرات شروع نہیں ہوئے، حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں لگ رہی۔ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر، کہ مذاکرات شروع نہیں ہوئے تاہم ہم سب کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، سب کے ساتھ۔ بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی بنا دی ہے، کمیٹی کے نام بھی بتا دیے ہیں، ہم کمیٹی کے ارکان اب مذاکرات کے لیے دستیاب ہیں، ہم اویلیبل ہیں بھائی، مذاکرات کریں ہمارے ساتھ۔ اچھا، کمیٹی بھی خود ساختہ ہے، خود بنائی ہے، نہ حکومت نے کوئی آفر کی ہے، نہ حکومت نے کوئی عندیہ دیا ہے، نہ حکومت نے ان کو کہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے، آپ کمیٹی بنائیں۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی تک کوئی پی ٹی آئی نے باضابطہ رابطہ نہیں کیا مذاکرات کے لیے، یہ صرف ہوائی فائرنگ کرتے پھر رہے ہیں، میڈیا میں بیان بازی کر رہے ہیں کہ بھئی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کرے حکومت۔ بھائی کوئی رابطہ کرے نا، اسد کیسر ملے اسپیکر کے ساتھ، دوسرے دن خبریں چلیں کہ اسد کیسر نے مذاکرات شروع کی ہے، دوسرے دن اسد کیسر نے تردید کر دی کہ بھئی میں تو گیا تھا اسپیکر ایاز صادق کی ہمشیرہ کی فاتحہ کرنے، یہ مذاکرات نہیں ہے، باضابطہ مذاکرات نہیں ہے، اس کو مذاکرات نہ سمجھا جائے، تردید کر دی۔ پتہ نہیں تردید کرائی نہ گئی ہو، ایک طرف شروع بھی نہیں کر رہے، رابطہ بھی نہیں کر رہے حکومت کے ساتھ۔ منافقت دیکھیں نا، یہ منافقت ہے نا، یہ کوئی سیاست تھوڑی ہے بھائی۔ آپ حکومت کے ساتھ باضابطہ رابطہ بھی نہیں کر رہے کہ حکومت مذاکرات کرے، دوسرا آپ بیان بازی تو کر رہے ہیں، اور پھر میل ملاقات ہوتی ہے تو اس کی تردید کر دیتے ہو کہ یہ مذاکرات نہیں تھے، اور پھر وہ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک مذاکرات تو شروع نہیں ہوئے، بس ابھی دعا سلام ہوئی ہے۔
وہ جو پروگرام تو بڑھ گیا والا پروگرام تو بڑھ گیا، تو پروگرام ان کا جو مذاکرات کا ہے وہ بھی بڑھ چکا ہے۔ میں نے پہلے دن سے یہ دعویٰ کیا ہے، نہ مذاکرات ہونے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، نہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اگر ہوئے بھی تو اگر شروع بھی ہوئے 2-4 نشستیں ہوں گی، اس کے بعد نشستن خوردن برخاستن، کیونکہ پی ٹی آئی مذاکرات میں کبھی سنجیدہ مجھے نظر نہیں آئی۔ میں بھی پی ٹی آئی کو پہلے دن سے کور کر رہا ہوں، 20 سال سے 21 سال سے تو میں بھی اسلام آباد میں کام کر رہا ہوں، انہی سیاسی جماعتوں کو کور کر رہا ہوں۔ کبھی آج تک پی ٹی آئی سنجیدہ نہ رہی۔ پی ٹی آئی کو تعمیری سیاست نہیں چاہیے، تخریبی سیاست چاہیے۔ پی ٹی آئی کو انتشار چاہیے، فساد چاہیے، ملک میں افراتفری چاہیے۔ کبھی خانہ جنگی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بنگلہ دیش بنانے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کو، کبھی پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کبھی پاکستان کو دیوالیہ بنانے جا رہے تھے، کبھی فوج کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آرمی چیف کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی آرمی چیف کو باپ بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو کہتے ہیں یہ غدار ہے، غداری کے فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو میر جعفر میر صادق قرار دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو نیوٹرل تو کیا ہوتا ہے، کیا کہا تھا، نیوٹرل تو گدھا ہوتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو جائے، اور فوج نیوٹرل ہو جاتی ہے تو ان کی جان جا رہی ہوتی ہے، جان جا رہی تھی، تو پھر کہنے لگے کہ بھائی فوج نیوٹرل کیوں ہو گئی، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے بھائی۔ جب فوج نے کہا ہم نیوٹرل ہیں، پہلے یہ کہتے تھے کہ نیوٹرل ہو جائیں۔ یہ تضادات کی سیاست کر رہی ہوتی ہے پی ٹی آئی۔ تو یہ عمر ایوب صاحب کا بیان، اچھا کمیٹی خود ساختہ بنا دی تھی 5 رکنی، اور پھر عمر ایوب کی سربراہی میں، اور کمیٹی کو پھر اختیار دے دیا گیا۔ اب کمیٹی بھی منت ترلے کرتی پھر رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کے لیے ہم نے کوئی شرط نہیں رکھی، البتہ مطالبات رکھے ہیں۔ پہلے شرائط بھی رکھتے تھے، پہلے حکومت کو کہتے تھے کہ ہماری شرائط ہیں وہ مانے، پھر ہم مذاکرات کریں گے۔ حکومت نے کبھی شرط نہیں مانی، حکومت نے کہا مذاکرات مشروط تھوڑے ہوتے ہیں، آپ مذاکرات شروع کریں، بات چیت کریں، آگے بڑھیں۔ بیرسٹر گوہر نے اب کلیئر کر دیا ہے کہ بھئی شرائط سے بھی یہ وڈرا ہو گئے ہیں، شرائط سے بھی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اچھا ایک اور صاحب ہیں شوکت یوسف زئی، ان کا پھر تازہ بیان ہے کہ اچھا یہ کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، ہم مذاکرات میں سنجیدہ ہیں، شوکت یوسف زئی کہہ رہے ہیں، اور ابھی تک حکومت نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ بھائی حکومت نے تو رابطہ کرنا بھی نہیں تھا، حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ رابطہ کریں۔ اسد کیسر کہتے ہیں کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو ہم تیار ہیں۔ یہ میں آپ کو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے بیانات، تو یہ شیخ رشید بھی آ گیا ہے میدان میں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی میں مذاکرات کا حامی تھا اور حامی ہوں، مذاکرات سے کچھ نہ نکلا تو جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے ہوں گے۔ یہ ایسے ہی یہ لفاظی اور ڈائلاگ بازی یہ شیخ رشید کرتا رہتا ہے، لیکن شیخ رشید پی ٹی آئی سے دور ہو چکا ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی بہرحال منت ترلے پی ٹی آئی کے جاری ہے، حکومت نے بھی ابھی تک کوئی گھاس نہیں ڈالی۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔